السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حضرات، ابھی آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آئی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جو بھی باتیں آئیں گی وہ ساری کی ساری قابل اصلاح ہوگی۔ آپ ان لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سامنے آ جائیں، یہ جو دائنے طرف لوگ ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ جس موضوع کا انتخاب کیا گیا میرے لیے وہ ہے بے نمازی کا انجام۔ اس تعلق سے بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں، میں تفصیل سے نہ جاتے ہوئے مختصراً بے نمازی کا جو انجام ہے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اس آیت پر میں روشنی ڈال کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ایک ہے نماز کو ترک کرنا، اور ایک ہے نماز کی پرواہ نہ کرنا، دونوں الگ الگ چیز ہیں۔ تو نماز کو ترک کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ نماز چھوڑ دینا کمپلیٹ طور پر اور صرف گوشت کھانے والا مسلمان بن کر رہے تو یہ مسلمان نہیں ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں یہی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ جو نماز ادا نہیں کرتا ہے وہ مشرک ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ نے اس پر جنت کو حرام کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ مدثر کے اندر فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس، ہر آدمی اپنے اعمال کی اعتبار سے وہ جکڑا ہوا رہے گا، یعنی ہر انسان کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ جو آدمی جس عمل کے اس نے جو عمل کیا ہوگا اسی کے مطابق اس سے مواخذہ اور سوال کیا جائے گا۔ الا اصحاب الیمین، مگر داہنے والے لوگ، داہنی طرف میں جو لوگ رہیں گے۔ اس سے اگر اس کی تفسیر اور اس کی پوری تفصیل میں جائیں گے تو کافی وقت لگ جائے گا۔ فی جنات یتساءلون، وہ جنت میں سوال کر رہے ہوں گے۔ اس آیت کو کوڈ کریں گا اور سمجھیں گے اور اپنے دماغ پر لکھ کر جائیں گے۔ جنت میں وہ سوال کریں گے جہنمیوں کے بارے میں، اور اس آیت کی تفسیر میں یہ یسألون عن المجرمین، جو جہنم گئے ہیں، جو مجرم، ان سے ان کے جرم کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سوال کریں گے یہ جنت ہے۔ ما سلککم فی سقر، یہ جنتی سوال کر رہا جہنمی سے، کیوں تم جہنم گئے؟ تمہارا جرم کیا تھا کہ کون سے ایسے تم نے گھنونے پاپ کیے تھے جس پاپ کی پاداش میں تمہیں یہ جگہ جانی پڑا، یہ دن تمہیں دیکھنے پڑے؟
وہ جہنمی اقرار کرے گا اپنی زبان سے، جو وہ جواب دے گا اس جواب کو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا۔ وہ جہنمی اپنی زبان سے اقرار کر کے کہے گا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اس آیت پر رک کر سوال کرتا ہوں میں آپ کو، نماز کس پر فرض ہے؟ یہ جمعہ کا خطبہ نہیں، میں پہلے بول دیا، نماز کس پر فرض ہے؟ مسلمان پر ہے یا کافر پہ ہے؟ مسلمان پر فرض ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں یہ دلیل نکلتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد یہ مسلمان ہو گیا، جہنم سے وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیا اس نے، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے۔ یہاں تو جہنم جانے والا جہنمی خود اقرار کر رہا ہے کہ یہ عذاب ہمیں نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے دیکھنا پڑ رہا۔ لم نک من المصلین۔ اب یہاں دیکھیے آپ، ہمارے سماج کے اندر نماز کے تعلق سے بہت ساری برائیاں ہیں۔ ایک تو مطلقاً نماز نہیں پڑھتے۔ اگر میں سوال کر لوں اس پورے مجمع کے اندر تو دیکھتے ہیں کتنے لوگ اقرار کریں گے، کتنے لوگ ہیں جو نماز 5 وقت کی پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی بات کر رہے ہیں، اسلامی معاشرے کی بات کر رہے ہیں، اور اہل حدیث معاشرے کی بات کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ؟ اگر میں کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہے، اتنی بڑی مسجد ہے، جمعے کے اندر جگہ فل ہو جاتی ہے، خالی رہتی ہے، فل ہو جاتی ہے، فل ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو ہفتے میں ایک دن نماز فرض ہے کہ دن میں 5 مرتبہ ہے؟ اور فجر میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ ایک صف میں گن لیجیے آپ کتنے لوگ رہتے ہیں؟ 50-60 جتنا بھی بول لے آپ۔ تو کتنے لوگ ہیں جو نماز کو پابندی کے ساتھ ادا نہیں کر رہے؟ اس کے لیے اللہ نے الگ سے بیان کیا ہے۔ یہ تو وہ ہے جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اس کا اسلامی نام رکھ دیا گیا، آج تک مجھے پتا نہیں ہے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ ایک تو نماز نہیں پڑھنا ہوا، اور ایک نماز پڑھتے ہیں جو نمازی اپنی نماز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ نے بیان کیا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے وائل ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ تو غفلت کا مفہوم کیا ہے؟ ابن جریر کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو نمازی اپنی نماز سے غافل ہے، اس سے مراد وقت کو ضائع کر کے پڑھتے ہیں۔ بہت ساری اس کی تفسیر ہے، اس میں سے ایک تفسیر یہ بھی ہے، وقت کو ضائع کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث اہل حدیث کے یہاں بہت سنائی جاتی ہے، قریب قریب ہر لوگوں کو یاد ہوگی، اور میں یہاں کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں صلو کما رأیتمونی اصلی، بہت لوگوں کو یاد ہوگی۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ حدیث کا ایک آخری ٹکڑا ہے، پوری حدیث نہیں ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، تو یہاں آمین رفع دین اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ اسی بات پر جھگڑا کرتے ہیں نا، بولیے تو صحیح آپ، اسی بات پر جھگڑا ہو رہا نا اکثر و بیشتر۔ یہ جب مسائل پیش کیے جاتے ہیں، رفع دین آمین یہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن صلو کما رأیتمونی اصلی کا مفہوم کیا ہے؟ نماز کا جو وقت ہے وہ بھی شامل اس کے اندر ہے۔
ظہر کا وقت ابھی کس وقت ہو رہا ہے؟ جماعت ہے، جماعت کا وقت رکھتے ہیں بہت مشکل سے لوگ. ابھی عصر کی اذان 3 بجے ہوتی ہے، مغرب کی اذان 5 بجے ہوتی ہے، عشاء کی اذان اتنے بجے ہوتی ہے. اس سب وقت کو آپ دیکھیں، 11:00 پر اس وقت ہو جا رہا ہے. تو جو لوگ نماز سے پرواہ ہے، سماج کا قانون لے کر چل رہے ہیں. سماج میں آج تک اس میں بدلاؤ نہیں آیا ہے. اگر میں ایک اور سوال کر لوں تو دیکھوں کتنے لوگ جواب دیتے ہیں. جو لوگ نمازی ہیں ان سے سوال کرتے ہیں. کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نماز سیکھ کر؟ نماز کی کتابیں بہت ساری مارکیٹ میں ہیں. کتنے لوگوں نے نماز صرف اس لیے پڑھی ہے کہ ہمیں نماز سیکھ کر نماز پڑھ لی ہے، وہ کتاب پڑھی ہے؟ کتنے لوگ بس نماز پڑھ رہے ہیں، باپ نے کہا، یا اور مولوی صاحب خطبہ دیتے ہیں، ڈانٹتے ہیں مولوی صاحب ہر جمعے کے اندر، چل نماز پڑھنے جاتے ہیں. اس نماز سے کیا ملا؟ بس رکوع کر لیا، رکوع سجدہ اور اس طرح سے کرنا ہے. حدیث کے اندر آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نمازی کی نماز کی طرف اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، نہیں دیکھتا اس کی طرف، جس نماز میں نمازی رکوع اور سجود کا خیال نہیں رکھتا. ہم دیکھتے ہیں نماز پڑھنے والوں کو، ایک آدمی آیا نماز پڑھ رہا، وضو کر کے آیا اور ایسے کھڑا ہو گیا بیگاری میں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا نماز پڑھ رہا ہے کہ کیا کرنے کے لیے آیا ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. بندہ نماز میں اللہ سے قریب ہوتا ہے. سجدے میں آیا ہو، ٹخنے سے بالکل نیچے اس کا کپڑا ہے، اس کو کچھ پرواہ نہیں، آیا نیت باندھ لیا. اب نیت باندھنے کی بھی طریقہ یہ پورا ایسا ہی ہے جیسے میں بول رہا آپ کو. پریکٹیکلی میں دکھا دیتا نماز پڑھ کے اس وقت کس طرح لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ کہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے. وہ ان نمازیوں کا حال ہے جو نماز پڑھتے ہیں. اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کو کہا جائے کہ نماز آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ بولے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، انشاءاللہ کہہ کے ڈال دیتے ہیں. یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ میں نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں، ایک ہے جوان، ایک ہے نوجوان. یہ جوان الگ ہے، نوجوان الگ. جوانی پہ کے دہلیز پر جس نے ابھی قدم رکھا ہے وہ نوجوان ہے، اور جو اس قدم کو پار کر چکے وہ جوان ہے. اور اس قدم کو پار کر جو کر جائیں گے وہ پھر 60 کروس ہونے کے بعد پھر جو ہے نا آخری ایکسپائر ڈیٹ میں چل جائے گا. میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کتنے لوگوں نے نماز کو سیکھ کر نماز پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ ہم نے کوشش کی ہے، کوشش کی ہے. کچھ تو جواب دے ہاں یا نہ میں. آپ کیوں ہم نے کوشش نہیں کی؟ نماز کی کوئی پرواہ نہیں کی ہم نے، اس لیے کوشش نہیں کی. ہم جانتے ہیں دنیاوی اعتبار سے کہ مسلمان کتنا چالاک ہے. ہر چیز میں وہ بینیفٹ ڈھونڈتا ہے، ہر چیز میں وہ لاجک ڈھونڈتا ہے، ہر چیز میں اس کا اپنا فائدہ نظر ہوتا ہے تو اس کو وہ سیکھتا ہے. میں پوچھتا ہوں ان گارجین سے یا ان سرپرستوں سے جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے محنت کر کے کانوینٹ میں اس کا داخلہ کرایا، مشنری اسکول کے اندر داخلہ کرایا، کس لیے؟ کہ یہ زندگی کا معیار اچھا حاصل کر سکے، دنیا میں یہ نام پیدا کر سکے، دنیا میں ایک مقام پیدا کر سکے. کیا اس باپ نے اس آدمی کو، اس اپنے لڑکے کو نماز سیکھنے کی تلقین کی ہے کہ یہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کچھ صحیح مقام حاصل کر سکے؟ یہ دنیاوی مقام حاصل کرنے کی کوشش کی ہم نے، ہے کہ نہیں کی؟ مدرسے میں کتنے پڑھنے والے بچے ہیں؟ میں انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا آپ کو. امت سے یہ قرآن جب چھین گیا تو یہ کیا حال ہو گیا. بہرحال میرا موضوع بے نمازی کا انجام. تو کتنے لوگ ہیں جو نماز سیکھ کر نماز ادا کرتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ لوگ ہاتھ اٹھائیں گے. جو مدرسے کے جو متعلمین ہیں وہاں نماز سکھائی جاتی باضابطہ،
رکوع سجود اور تشہد اور اس میں پڑھی جانے والی ساری دعائیں سارے اذکار اس کو سکھائے جاتے ہیں، لیکن ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں کرتے، نماز کا خیال نہیں رکھتے، تو اس میں کئی مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بزنس کے لیے نماز کا وقت کا کوئی خیال نہیں رکھتے، نماز کو چھوڑ دیتے ظہر کو اس لیے کہ چلو عصر میں اس کو ملا لیں گے، عصر کو چھوڑ دیا کہ مغرب میں وقت ملا تو ملا لیں گے۔ اللہ نے کہا فویل للمصلین، ایسے مصلیوں کے لیے ویل ہے۔ یہ نہ سمجھے ہم نے فرض ساقط کر لیا اپنے اوپر سے، ہم نے نماز، کیونکہ ایک مرتبہ مفتی اعظم کا فتویٰ ہے سعودی عرب کے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے سوال کیا کہ ہم الارم دیتے ہیں 8 بجے کا، کیونکہ 9 بجے ڈپٹی جانی ہوتی ہے، وقت صحیح معلوم نہیں، بہرحال یعنی فجر کی نماز کے بعد کا ہم اس وقت اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ کہ تو کافر ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے اس کو تم نے تبدیل کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر فرض ہے وقت کے حساب سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اوقات بتا دیے کہ ظہر کو کس وقت ادا کرنی ہے، عصر کی نماز کا وقت کیا ہے، مغرب کی نماز کا وقت کیا ہے، عشاء کی نماز کا وقت کیا ہے، سارے اوقات متعین ہیں۔ ان متعینہ اوقات کا تو نے بدلاؤ کیا اپنی طرف سے، گویا تم نے شریعت سازی کی ہے، خود سے اپنا قانون بنایا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز پڑھتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے اس کے تعلق سے جو قرآن کے اندر فرمایا، اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ جہنمی سے جب سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر، تو 4 جرم گنائے گا۔ 4 جرم کو تھوڑا میں آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ آیت کو رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بتائے گا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ پتا چلا بے نمازی کا انجام کیا ہے، بے نمازی کا انجام کیا ہوا؟ ارے بولیے ادھر سے لوگ، جہنم۔ کوئی جانا پسند کرے گا؟ کوئی جانا پسند کرتا ہے؟ جہنم کے جو حالات بتائے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر، کس طرح دہکتی ہوئی آگ ہوگی، کس طرح وہ انگار ہوگا، کس طرح خطرناک قسم کے وہاں فرشتے متعین ہو گئے عذاب دینے کے لیے جہنم میں جہنمیوں کے۔ اللہ ہم سب کو اس جہنم سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ بچنا کیسے ہوگا؟ خالی نیت سے ہو جائے گا؟ نیت کر لینے سے ہو جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے عمل ہے۔ تو جہنم جانے کا سبب کہیں، ذریعہ کہیں، یا جہنم جانے کا سب سے بڑا جرم جہنمی بتائے گا لم نک من المصلین، ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے، نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اور دوسرا جرم بتائے گا ولم نک نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آپ شادی بیاہ میں بہت ساری فضول خرچی ہوتی ہے، فضول خرچی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ یہ ٹینٹ لگتے ہیں، یہ سارے، جتنا میں کہوں تو غلط نہیں ہے کہ شادی کے اندر جتنا کھانا تباہ برباد ہوتا ہے شاید کسی اور موقع پر ہوتا ہو۔ یہ شادی بیاہ میں چاہے ولیمے کی دعوت ہو یا کوئی اور دعوت ہو، اس قدر تباہی ہوتی ہے۔ وہی غریب اس کے گھر کے بغل میں پڑوس میں رہتا ہے، اس کو دعوت نہیں ملتی ہے، کیونکہ وہ لفافہ میں وہ لائے گا نہیں، رنگین لفافہ جو لے کر آئے گا اس وزن کو دیکھ کر کے دعوت دی جاتی ہے۔ غریب کو کہاں ولیمے میں دعوت دی جاتی ہے؟ اگر کوئی ہائی اسٹینڈرڈ ہو جس کو اللہ نے چند ٹکے مال دیے ہیں، اس مال کی بنیاد پر یہ اتنا اتراتا ہے کہ اپنے سے کم والے کو وہ خاطر میں نہیں لاتا، چاہے اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہیں ہوتا۔ لم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ خطرناک چیز ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر غریبوں کی خبر گیری، مسکینوں کی خبر گیری اور اس کی بے کسی
پر رونا آتا ہے، ہم خبر گیری نہیں کر رہے ہیں۔ یہ چیز ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور یہ تو دوسرا جرم ہوا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم گپ مارنے والوں کے ساتھ گپے مارا کرتے تھے۔ یہ اسلامی سماج کا حال ہے، ستم در ستم، یہ کہ یہ مسلم نوجوان اذان ہوتی ہے، مسجد کا باتھ روم استعمال کرتا ہے فریش ہونے کے لیے، اذان ہو چکی ہوتی ہے مگر مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اذان سن کر کون بھاگتا ہے؟ شیطان بھاگتا ہے۔ تو ایسا یہ شیطان ہو چکا کمپلیٹلی کہ انسان کی صورت میں شیطان یہ ہے۔ آپ اگر دیکھیں آپ تو شیطان سے پناہ، ایسے لوگوں سے پناہ مانگنا چاہیے۔ بے نمازی کے تعلق سے حدیث کے اندر بہت سارے خطرناک قسم کے انجام بتائے گئے کہ بے نمازی یہ ہوگا، بے نمازی کا حشر اس طرح ہوگا۔ تو یہاں جہنم جانے کے جو اسباب 4 بتائے گئے، آخری وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم دین کی باتوں کو جھٹلاتے تھے، یقین نہیں کرتے تھے۔ کیا بہت سے لوگ ابھی ہیں کہ شریعت کا اگر اسے بتایا جائے یہ حکم ہے، کیا مولوی صاحب آپ سب جگہ شریعت کا حکم لاگو، کچھ سماجک چیز بھی تو ہوتی ہے، آپ ہر جگہ شریعت ڈھونڈ رہے ہیں، ہر جگہ شریعت کو لاگو کر رہے ہیں۔ سماج آج نیا دنیا ہو گیا، نئی راہ نکل آئی ہے۔ تو میں اس سے کہوں کیا سورج بھی نیا نکل آیا ہے؟ کیا چاند بھی نیا نکل آیا ہے؟ اگر تم نئی دنیا کی بات کرتے ہو تو اس اللہ کی سرزمین کو چھوڑ کر اگر تم نے اپنی دنیا بنائی ہے تو ٹھیک نہیں ہے، مگر اسی سورج کے سرزمین پر تم رہتے ہو، رب کی اسی زمین پر تم رہتے ہو، تمہیں کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ نیا دور ہے، نئے لوگ آئے ہیں، نئی راہ ملی ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، ساری چیز وہی ہے جو رب کی بنائی ہوئی ہے۔ کنا نکذب بیوم الدین، اے مولوی صاحب کا کام تو نہیں، جمعہ میں حلقاتے رہتے ہیں، جمعہ میں خطبہ آتا ہے تو پورا آدھا سو رہا، پورا ہفتہ تو سوتا ہی ہے، جمعہ میں خطبے میں ماشاء اللہ تبارک اللہ آدھا زیادہ آدمی ڈھک ڈھک کرتے رہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اب کیا مولوی صاحب کا کام ہے، مولوی صاحب کا ڈیوٹی ہے، تو ڈیوٹی ہے یہ صرف ڈیوٹی ہے امام کی، یہ آپ کو خبردار کر رہا ہے۔ میں بتاتا آپ کو قرآن کی آیت کی روشنی میں سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری کو نبھا رہا ہے۔ میدان محشر میں اللہ رب العزت سے جب سوال کرے گا ہم نے تم کو علم دیا، تم نے کیا کیا ہے، عمل کرنے کے بعد وہ کہے گا ہم نے قوم کو آگاہ کیا تھا، خطبے میں بھی اور دیگر مجلسوں کو وفا کر کے، دیگر دینی مجلس کا انعقاد کر کے نوجوانوں کو بھی ہم نے آگاہی دے دی تھی کہ بے دینی کا انجام یہ ہے، اگر تم نے اسلام کا انکار کیا اپنے عمل سے تو اس کا خطرناک قسم کا انجام ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بے نمازی کے تعلق سے قرآن حدیث کے اندر بہت سارے خطرناک انجام بتائے گئے۔ مسلمانوں کے عام قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جائے گا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے اس کو قتل کر دیا جائے گا، توبہ کی مہلت دی جائے گی، اگر توبہ کرتا ہے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نماز کا عادی نہیں بنتا ہے تو اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے۔ اگر یہ قانون لاگو کر دے تو آج سماج کے اندر بہت سارے گھر اسی سماج میں ہیں، کوئی نماز سے تعلق نہیں، نہ ماں پڑھتی ہے نہ باپ پڑھتا ہے، پورا جانور سے بدتر اس کی زندگی ہوئی ہے۔ کیا ایسی زندگی ہے؟ ایسے لوگوں کی نحوست کی وجہ سے آج مسلمانوں کی یہ درگت بنی ہوئی ہے۔ ایک نحوست وہیں تک نہیں رہتی ہے، ایک آدمی گناہ کرتا ہے، اس گناہ کا اثر پڑوسی بھی نہیں پڑتا۔ بہرحال قرآن کریم اور احادیث کے اندر جو انجام بتایا گیا، اللہ کے واسطے میں آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں اور یہ کہتا بھی ہوں کہ ہم اس میں سے نہ ہونے کی کوشش کریں، کہ ہم ان میں سے نہ ہوں، کیونکہ نماز اس اسلام کا تصور ہی نہیں ہے جس اسلام میں نماز نہ ہو۔
وہ مسلمان ہی نہیں جو نماز کا پرواہ نہ کرتا، نماز کا خیال نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک موضوع تھا، تھوڑا اس پر بھی ہم 2-3 بات کہنے کی کوشش کرتے۔ اسلامی اخلاق و آداب، 2-3 منٹ اس پر بات کریں گے کہ آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا، مسلم نوجوانوں کو، کہ اس کی کسی حرکت سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے۔ غیروں کی تقلید کرنے میں آج مسلمان سب سے آگے۔ 2-3 چیز بتا دیتے ہیں۔ ایک ہیئر کٹ اسٹائل اور لباس۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں لوگوں کو، اسلام میں دکھاوا نہیں ہے، لیکن اسلام دکھنے والی چیز ہے۔ ہماری شکل سے، ہمارے کریکٹر سے، ہمارے لباس سے، ہماری ہر حرکت سے پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن آج مسلم نوجوانوں کو دیکھیں تو کپڑا بھی اسی اسٹائل میں جو یہودی چاہ رہا ہے، جو نصارہ، وہ کٹ پتلی کی طرح مسلمان ناچ رہا ہے۔ ہم کٹ پتلی کی طرح ناچنے والے قوم نہیں ہیں، ہم دنیا کو اپنے مٹھی میں کرنے والی قوم تھے۔ کہاں گئے؟ بال کٹ بھی، سور کٹ بٹا کر بھی بہت چلا ہوا ہے، دیکھا ہوگا مسلم نوجوانوں کو۔ میں اس کو سور کٹ ہی بولتا ہوں، اور کمپلیٹ ہے یہ، چاہے کوئی بھی ہو، برا لگے اس بات کو۔ یہ اسلامی اخلاق میں نہیں ہے، اسلامی آداب میں نہیں ہے۔ آپ کے لباس سے اس بات کا ثبوت ملے کہ آپ مسلمان ہیں، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو۔ اسلامی تہذیب میں داڑھی بھی، اب اس پر میں اگر بات کروں تو بہت سے لوگوں کو برا لگ جاتا ہے۔ یہ تو بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، لٹک رہا پیر قبر میں، اس کے بعد بھی بلیڈ الٹا مار رہا ہے۔ اب اسے دنیا میں کیا کرنا بھائی، کس کو دکھانا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں کہ نوجوانوں کو چھوڑ دیا جائے، نوجوان اگر کرتا تو صحیح ہے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ نوجوان تو چلو چوک چوراہے پر سیٹی بجانے کا ایک بہانہ بناتے ہیں۔ اگر ہم الٹا بلیڈ اگر نہیں چلائیں گے تو میرے طرف کوئی گھاس نہیں ڈالے گا۔ یہ بڈھا جو قبر میں لٹک رہا الٹا بلیڈ کس امید پر چلا رہا ہے؟ اس کو کیا کرنا؟ بات بڑی جلدی سمجھ میں آ گئی۔ اس کو کیا دکھانا بھائی، اس کو کیا کرنا دنیا میں؟ اور کیوں آپ کو اسلامی تہذیب سے نفرت ہو گئی ہے؟ ایک تو داڑھی رکھنا ہوا، اور ایک جو رکھتے بھی ہیں تو اس کو یہودی نے سوچا کہ کیسے استعمال کریں، اس کو کٹ بنا دیا۔ کسی نے پلیٹ بنائی، کسی نے کٹوری، کسی نے اسٹار۔ یہ داڑھی ہے کہ مذاق ہے؟ یہ اسلامی اخلاق میں کیا ہے؟ آداب اس کو کہیں گے، اخلاق بہت لمبا ہو جائے گا موضوع، اس پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام آپ کے ایک ایک حرکت سے جھلکنا چاہیے۔ پھر دیکھیے، اللہ رب العزت، وللہ العزت، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، عزت مومنین کے لیے ہے۔ آج ہم ایم ایل اے کے پاس جا کر عزت تلاش کر رہے ہیں، ایم پی سوچ رہے ہماری رکھوالی کرے گا۔ کسی قوم پر جب بجلی گر رہی ہے، ابھی حال میں آپ دیکھ لیں اتر پردیش کا حال کیا ہے، میانمار بہت دور ہے، ہم اس میں آسام کا اندر حال دیکھ لیں، کیا قصور کس کا ہے؟ اس نے ہم کو مارا، ہم نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا ہے۔ اللہ نے ہم سے رحمت اپنی چھین لی ہے، رحمت کی چادر اٹھا لی۔ جاؤ جس کے پاس، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے جاؤ، محافظ اللہ ہے۔ جب تک ہم اس کے در پر نہیں آئیں گے، ہماری حفاظت کوئی کرنے والا نہیں ہے، ہمارا محافظ اللہ ہے۔ تو ہم اپنے آپ سے ظاہر کریں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیسے فرشتوں کی، تو بدر کے اندر جو اللہ تھا وہی آج بھی ہے۔ 313 کے لیے اللہ نے فرشتوں کی مدد بھیجی تھی، آج بھی وہ بھیجنے کو تیار ہے۔ کوئی ہو 313 کا عمل اپنانے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ ہمارے پاس جو شیخ آئیں گے ان کا موضوع تھوڑا لمبا ہے، ان کے لیے میں وقت بچا دیتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
جزاک اللہ حسن الجزا. اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی ایمان و عمل میں اضافہ فرمائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں آج کی اس آخری مجلس اور محفل کے دوسرے مقرر فضیلت الشیخ